نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثابت بنانی علیہ الرحمہ حفاظ حدیث میں ہیں، اس قدر کثرت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے تھے کہ حد نہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ آنکھیں جاتی رہیں گی، فرمایا کہ ان آنکھوں سے اگر روئے نہیں تو فائدہ ہی کیا ہے۔ اس کی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہو تو مجھے بھی ہو جائے۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ باوجود علمی مشاغل کے جو سب کو معلوم ہے اور ان کے علاوہ قاضی القضات ہونے کی وجہ سے قضاء کے مشاغل الگ تھے، لیکن پھر بھی 200 رکعات نوافل روزانہ پڑھتے تھے۔ حضرت محمد بن نصر علیہ الرحمہ مشہور محدث ہیں، اس توجہ سے نماز پڑھتے تھے کہ جس کی نظیر مشکل ہے۔ ایک مرتبہ پیشانی پر ایک بھیڑ نے نماز میں کاٹا، جس کی وجہ سے خون بھی نکل آیا، مگر نہ حرکت ہوئی نہ خشوع خضوع میں کوئی فرق آیا۔ کہتے ہیں کہ نماز میں لکڑی کی طرح سے بے حرکت کھڑے رہتے تھے۔ حضرت بقی بن مخلد روزانہ تہجد اور وتر کی 13 رکعت میں ایک قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حناد ایک محدث ہے، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ روتے تھے۔ ایک مرتبہ صبح کو ہمیں سبق پڑھاتے رہے، اس کے بعد وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر زوال تک نفلیں پڑھتے رہے۔ دوپہر کو گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر میں آ کر ظہر کی نماز پڑھائی اور عصر تک نفلوں میں مشغول رہے۔ پھر عصر کی نماز پڑھائی اور قرآن پاک کی تلاوت مغرب تک فرماتے رہے۔ مغرب کے بعد میں واپس چلا آیا۔ میں نے ان کے پڑوسی سے تعجب سے کہا کہ یہ شخص کس قدر عبادت کرنے والے ہیں؟ اس نے کہا کہ 70 برس سے ان کا یہی عمل ہے، اور اگر تم ان کی رات کی عبادت دیکھو گے تو اور بھی تعجب کرو گے۔ مسروق علیہ الرحمہ ایک محدث ہیں، ان کی بیوی کہتی ہیں کہ وہ نمازیں اتنی لمبی پڑھا کرتے تھے کہ ان کی پنڈلیوں پر ہمیشہ اس کی وجہ سے ورم رہتا تھا، اور میں ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی ان کے حال پر ترس کھا کر رویا کرتی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب علیہ الرحمہ کے متعلق لکھا ہے کہ 50 برس تک عشاء اور صبح ایک ہی وضو سے پڑھی، اور ابو المعتمر علیہ الرحمہ کے متعلق لکھا ہے کہ 40 برس تک ایسا ہی کیا۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے ابو طالب مکی سے علیہ الرحمہ نقل کیا کہ 40 تابعیوں سے تواتر کے طریق سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ ان میں سے بعض کا 40 برس تک یہی عمل رہا۔ حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے متعلق تو بہت کثرت سے یہ چیز نقل کی گئی کہ 30 یا 40 یا 50 برس عشاء اور فجر ایک وضو سے پڑھی، اور یہ اختلاف نقل کرنے والوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے کہ جس شخص کو جتنے سال کا علم ہوا اتنا ہی نقل کیا۔ لکھا ہے کہ آپ کا معمول صرف دوپہر کو تھوڑی دیر سونے کا تھا، اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دوپہر کے سونے کا حدیث میں حکم ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا معمول تھا کہ رمضان المبارک میں 60 قرآن شریف نماز میں پڑھتے تھے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں کئی روز تک امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں رہا، صرف رات کو تھوڑی دیر سوتے تھے۔
حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ 300 رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے، اور جب بادشاہ وقت نے آپ کے کوڑے لگوائے اور اس کی وجہ سے ضعف بہت ہو گیا تو 150 رہ گئی تھیں، اور تقریباً 80 برس کی عمر تھی۔ ابو عتاب سلمی علیہ الرحمہ 40 برس تک رات بھر روتے تھے اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے۔ ان کے علاوہ ہزاروں لاکھوں واقعات توفیق والوں کے کتب تواریخ میں مذکور ہیں جن کا احاطہ بھی دشوار ہے۔ نمونہ اور مثال کے لیے یہی واقعات کافی ہیں۔ حق تعالی شانہ مجھے بھی اور ناظرین کو بھی ان حضرات کے اتباع کا کچھ حصہ اپنے لطف و فضل سے نصیب فرمائیں، آمین۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، اسی طرح بعض کے لیے 9واں حصہ، بعض کے لیے 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ بزرگان محترم، ہماری یہ جو تعلیم کی مجلس ہوتی ہے اس میں ایک صاحب پابندی سے بیٹھتے ہیں، جناب یونس بھائی، تو وہ بیمار چل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً 2 ہفتے ہونے آئے وہ نظر نہیں آ رہے۔ کل ان کا فون بھی آیا تھا تو انہوں نے دعا کی درخواست بھی کی ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اسی طرح رمضان بھائی، وہ بھی ہسپتال میں ہیں، زیر علاج ہیں۔ اسی طرح اور بھی کچھ حضرات نے جو ہمارے ہی علاقے میں رہتے ہیں، بیمار چل رہے ہیں۔ سبھی حضرات سے صحت اور شفا کی دعا کی درخواست کی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے علاقے میں جو حضرات بیمار ہیں اور اس سے آگے پورے عالم میں جہاں کہیں جو بھی بیمار ہے، اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے جلد از جلد انہیں مکمل صحت و شفا کی دولت سے مالا مال فرمائیں، آمین۔ بعد اشرف بھائی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ذرا ادھر دیکھیں۔ ہو آپ عجب گن چکر، ہو آپ عجب گن چکر، آپ سے مراد یہ ہیں جدھر میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ہو آپ عجب گن چکر، پوچھتے ہو مسئلہ ہو جاتے ہو رفو چکر، ہیں پوچھ کر مسئلہ ہو جاتے ہو رفو چکر۔ یہ بالکل ایسا ہی کیا ہے نا صدیق بھائی؟ لیکن الحمدللہ سوال بہت اچھا تھا ان کا۔ شاید یہ نہ پوچھتے تو جو بات میں نے عرض کی میں کبھی نہ کرتا، نہ یہ سوال آج تک کسی نے پوچھا، نہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ انگوٹھوں، جو دونوں ہاتھ کے انگوٹھے ہیں، اس کو کہاں لگانا؟ کانوں کے سرے سے۔ تو یہ لگانا کیسا ہے؟ یہ اگر نہ پوچھتے تو یہ بات سامنے ہی نہ آتی۔ تو الحمدللہ بہت اچھا سوال تھا اور پوچھنا چاہیے آدمی کو، لیکن سوال واقعی سوال ہو، اچھا جو ہے وہ سوال ہو۔ بھائی جو حضرات پیسیج میں ہیں، یہ سب جو انگریزی تعلیم ہوتی ہے وہ حضرات ہے، آہستہ بولے۔ اکثر وہ دروازہ بند کر دروازہ بند کر آؤ، ایک کھلو سے بھائی اس طرح بیٹھے کہ ادھر حرج نہ ہو۔ تو سعد اللہ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ الل ٹپ سوال آگے بھی کرتے ہیں، کرے تو اچھا سوال کرنا۔ کچھ لکھا ہے اس پر میں نے
કે પૂછો જે ચાહે પ્રશ્ન આપને ઇજાજત છે. પૂછો જે ચાહે પ્રશ્ન યાની સવાલ આપને ઇજાજત છે. દીની પ્રશ્નના ઉત્તર આપવું એ उत्तम इबादत है ना. ये भी इबादत है. दीनी बातों का जवाब देना, सवाल करना, उसका जवाब देना, ये भी क्या है? ये इबादत ही नहीं बल्कि बड़ी अहम इबादत है. और अपना मामला ये है सिद्दीक भाई, हसे खबर तो हाँ पाड़ीस, हसे खबर तो हाँ पाड़ीस, नहीं तर साफ साफ ना पाड़ीस. हाँ, देखा सादुल्ला भाई को भी गुजराती आ गई. हाँ, वो जुमला उन्होंने पूरा किया. મને બધું જ આવડે છે એ ક્યાં મારો દાવો છે? મને બધું જ આવડે છે એ ક્યાં મારો દાવો છે? આવડે તો હા, નહીંતર ના. જવાબ સીધો સાધો છે. आवड़े तो हाँ, नहींतर ना. हमारे हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि पूछो जो पूछना है. और फिर फरमाते थे कि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब आता है या हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे. ये इसलिए कह रहे हैं कि आपके जहन में कोई बात है तो पूछ लो, अगर उसका जवाब पता होगा तो बता देंगे, वरना जिनको पता है उनका पता बता देंगे. हैं अशरफ भाई? वरना जिनको पता है उनका आपको पता देंगे, पता बता देंगे, है ना. अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान में कि वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम. इसका तर्जमा आपको समझाने के लिए, यानी मफ़हूम मीनिंग आपको ये समझा रहा हूँ, इस तरह समझाता हूँ कि हमारे यहाँ एक कहावत है गुजराती में कि शेर ने माथे सवा शेर होय, है ना. शेर ने माथे सवा शेर होय. तो आ दरेक फील्डમાં હોય છે. तो इल्म के अंदर भी ऐसा ही है. तो भाई किसी ने पूछा हमें पता नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसे उलमा रखे हैं कि हमें पता नहीं है तो और ऐसे उलमा हैं जिनका हम आपको पता बता देंगे, और आप जाकर उनसे क्या कर लो, वो पूछ लो. तो हज़रत इसलिए कहते थे तलबा से दरसगाह में, और हज़रत की मजलिस भी होती थी कि पूछो जो पूछना है, शर्म न करो. तो आता होगा तो बता देंगे, और नहीं आता होगा तो जिनको आता है उनका पता बता देंगे. आगे हैं, खुदा सिवाय कोई એવું નથી જે બધું જ જાણે છે. ખુદા સિવાય કોઈ એવું નથી જે બધું જ જાણે છે. જેની અકલ ઠેકાણે છે એ સૌ આ વાત જાણે છે. तो है ना आरिफ भाई, बात सही है ना. हाँ, अल्लाह अकबर. कुरान अंदाज तो देखिए क्या कहा. सूरह कहफ जुमा के दिन अल्लाह ताला मुझे आपको सबको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए. पाबंदी से पढ़ा करो. हाँ, सूरह कहफ के जुमा के दिन पढ़ने का फ़ायदा उलमा ने ये लिखा है कि अगर दज्जाल निकल आया, मफ़हूम है, और जो सूरह कहफ पाबंदी से तिलावत करता है जुमा के रोज़, तो अल्लाह ताला दज्जाल और दज्जालियत से उसकी हिफाजत करेंगे. हज़रत मौलाना मुनाज़िर हसन गीलानी अलैहिर्रहमा, उन्होंने सूरह कहफ की तफसीर बयान की है, उसमें इसी पर ज़ोर दिया है. और उलमा लिखते हैं कि अब तो दज्जाल का ज़माना करीब है. छोटे मोटे दज्जाल तो पैदा हो ही चुके हैं. ये दज्जालियत का ज़माना है. हाँ, और आका ने चौधरी साहब इशारा फरमाया कि जब वो ज़माना आएगा, अल्लाह ताला मेरी, आपकी, हमारे औलाद की, हमारी आने वाली नस्लों की, तमाम अहले ईमान की अल्लाह तबारक व ताला हिफाजत फरमाए. वो जब दज्जालियत उरूज पर होगी तो वो ज़माना कैसा होगा, हुजूर ने उसकी एक मिसाल सादुल्ला साहिब दी है, एक नक्शा खींचा है कि युस्बिहुर रजुलु मुअमिनन व युमसी काफिरन, व युमसी मुअमिनन व युस्बिहु काफिरन.
او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کہ آدمی صبح کرے گا، نیند سے اٹھے گا. مرزا صاحب جب وہ سویا تو حالت ایمان میں سویا تھا، اس کا شمار ان الذین آمنوا میں تھا، لیکن جب اس نے صبح کی اور وہ اٹھا ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہے، تو اس نے صبح حالت کفر میں کی. اور فرمایا کہ اس کا الٹا بھی ہوگا پھر، کہ شام کو مومن صبح کافر، صبح مومن شام کو کافر. یہ دیکھیے یہ اچھی چیز بھی ہے، لیکن یہ دو دھاری تلوار ہے. یہ جو میرے ہاتھ میں ہے اور اس جیسی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ دو دھاری تلوار ہے. اگر اس کا استعمال اچھا ہوا تو آدمی دنیا بھی بنا سکتا ہے اور دین بھی اس کا سلامت رہ سکتا ہے. آخرت میں فائدہ دینے والی چیزیں بھی اس کے اندر ہوتی ہے کہ آدمی دین سیکھے، دین حاصل کرے، دین کا علم. لیکن یہ دو دھاری تلوار ہے. ایسی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ آدمی کا مائنڈ خراب کر دیتی ہے نا، کہ ایک چیز دماغ کے اندر گھس گئی اور اس نے اسلام کے کسی حکم کے متعلق شک پیدا کر دیا. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کچھ بولو یار، عجیب آدمی ہے، کتنی زور زور سے باتیں کرتے ہیں. کیا ہونے دو، تم یہاں آ کے بیٹھ کے دیکھو. حرج ہوتا ہے، نہیں حرج ہوتا تو کائے کو بولتا میں. کیوں زیادہ کریں گے، کیوں زیادہ کریں گے؟ آپ ایسا کیوں بولتے ہو؟ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ چلے جائے، ادھر حرج ہوتا ہے. ہاں تو لیکن آہستہ کرے نا، کہ کوئی منع تھوڑی کر رہا ہے. اب یہ مسئلہ یہ ہے نا، آپ ہی لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں رہنے دو، تو پھر وہ رکتے ہوں گے تو بھی نہیں رکیں گے. میں نے آپ کو تو بولا نہیں کہ آپ جا کے جھگڑا کرو ان سے یا آپ جا کے کچھ بولو ان کو. میں آپ دیکھ رہے محبت سے کہہ رہا ہوں، صحیح طرح کہہ رہا ہوں. ادھر حرج ہوتا ہے، نہیں حرج ہوتا ہو تو کون بولے. اور اس کی مثال دوں، حرج ہوتا ہے. مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دیکھا درس چھوڑ کے چلے گئے، دیکھا ہے نا آپ نے، اسی مسجد میں ہوا، آپ کے سامنے ہوتا ہے. اثر پڑتا ہے، وہ ذہن پھر حاضر نہیں رہتا. یہ کوئی میں اپنی بڑائی جتانے کے لیے نہیں کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، واقعی اثر ہوتا ہے ذہن پہ. اب وہ لگاتار جو ہے وہ باتیں ہو رہی. دیکھو میں آپ کی مثال دوں، آپ کہہ رہے ہونے دو، آپ کے گھر میں فون آیا، آپ کی بات چل رہی ہے اور بچے مستی کر رہے ہوں گے، آپ کیا کہیں گے؟ نہ کہیں نہیں، رہو دینا اللہ سے. کریں گے آپ یہ؟ کہیں گے کہ وہ گھر والے کو لے جاؤ دوسرے روم کے اندر. یا بڑے بھی بات کر رہے ہوں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی ہمیں حرج ہو رہا ہے، آپ ادھر جا کے بات کرو. یہ آپ بھی کرتے ہیں، یہ صرف میں نہیں کرتا، یہ آپ بھی کرتے ہیں. اور اس وقت ہماری ویسے ہی ایک عام بات چل رہی ہوتی ہے، پھر بھی تو اس کا اثر ہوتا ہے. بہرحال دیکھیے، پہلے تو ہم نے دروازہ بند کروایا ہے نا، یہ نہیں کہا کہ ان کو، لیکن پھر بھی نہیں تو پھر جو ہے وہ پیغام بھیجا. اثر ہوتا ہے سعد اللہ سے، ورنہ میں نہیں کہتا، وہ ذہن پھر حاضر نہیں رہتا ہے. خیر بہرحال، تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو، دیکھیں بھول گیا کیا کہہ رہا تھا. اب تم ہی بتاؤ کیا کہہ رہا تھا، آپ بھی بھول گئے. ہاں 1 سال پہلے کی بات ہے تقریباً، کم و بیش. ایک لڑکے کو میں جانتا ہوں کہ دیندار گھرانے کے اندر اس کا تولد ہوا، سب کچھ، لیکن بس اسی کی برکت جو میں نے آپ کو کہا، تو اس طرح اس کا ذہن بگڑا ہے کہ اس نے انکار کر دیا کہ میں اللہ کو، اللہ کے رسول کو، قرآن شریف کو، یعنی میں اسلام کو بلیو ہی نہیں کرتا، مانتا ہی نہیں. ہاں یہ آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں. اس کو بتیرا سمجھایا، لیکن وہ اس میں اتنا آگے نکل چکا تھا کہ ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی ہے. اب دعا کرے اس کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ہم سب کے ایمان کی جو ہے حفاظت فرمائے، ہماری آنے والے نسلوں کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ناستک بن گیا، کہ پہلے آستک تھا، پھر وہ ناستک بن گیا کہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے، میں نے اللہ میں بلیو. جب اللہ میں بلیو نہیں کرتا تو بات ختم ہو گئی ہے. نبی تو بات کی چیز ہے،
قرآن کریم تو بات کی چیز ہے، جب وہ اللہ میں ہی بلیو نہیں کرتا، اللہ کو ہی نہیں مانتا، تو بات ہی ختم ہے۔ تو یہ حضور نے فرمایا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح میں مومن ہے، شام کو کافر، شام کو مومن ہے، صبح کے اندر جو ہے وہ کافر۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ یبیع دینہ بعوض من الدنیا یا بعرض من الدنیا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ عام طور پر آدمی یہ کام پیسے کی محبت میں کرتا ہے، پیسہ کہ دنیا، حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا، وہ اپنے دین کو کیا کرے گا؟ دنیا کے بدلے میں وہ بیچ دے گا۔ اور اس کی ایک مثال آپ نے دیکھ لی ابھی انڈیا میں، سمجھ رہے ہو نا اشارہ؟ ہاں، وہ آپ اس کی پیچھے تہ میں جائے گے تو یہی چیز ہے، لیکن مقدر میں اس کی ذلت لکھی ہے اللہ نے، تو اب بھی ضلالت نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے، اب بھی وہ ذلیل ہو رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں وہاں جاؤں گا تو عزت ملے گی، ہاں مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ عزت و ذلت کا مالک تو کون ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ آل عمران 3 پارہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور میں جسے چاہتا ہوں ذلت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہوں، عزت دینے والا بھی میں ہی ہوں اور ذلت دینے والا بھی میں ہی ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ بیدک الخیر، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میں خیر کا مالک ہوں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہونا چاہیے، یہ سوال میں نے کیا تھا مفسر قرآن، محدث کبیر، فقیہ النفس، سابق شیخ الحدیث، ام المدارس، دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پہلنپوری نور اللہ مرقدہ سے۔ حضرت سے میں نے سوال کیا تھا، مفہوم یہ ہے کہ حضرت یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت بھی اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے اور ذلت بھی اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ دیتا ہے۔ تو یہاں یہ کہنا چاہیے تھا آگے کہ خیر اور شر دونوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ دونوں کس کے قبضۂ قدرت میں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ تو یہاں خیر کے ساتھ شر کا لفظ بھی ہونا چاہیے کہ عزت ہے تو خیر اور ذلت ہے تو شر، تو یہ ہونا چاہیے۔ جیسے ایمان مفصل کے اندر ہے، ہم سب نے بچپن سے یاد کر رکھا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ تو میں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت یہاں ایسا کیوں؟ بہت اچھا جواب دیا۔ اگر آپ سمجھیں گے تو یہ جواب آپ کو بہت سی جگہوں پر کام آئے گا۔ قرآن کریم کو اگر آپ سمجھنا چاہے تو حضرت کا یہ جواب بہت سی جگہ پر کام آئے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انداز یہ ہے قرآن کریم کے اندر کہ ایک چیز کو بیان کرتا ہے اور اس کا جو مفہوم مخالف ہے، اگر آپ اس جملے کو سمجھے تو بہت اچھا ہے۔ مفہوم مخالف سمجھے کیا مطلب؟ کیا؟ اس کے خلاف جو، ہاں، اس کے خلاف، اپوزٹ، اس کے، جزاک اللہ، اس کے خلاف، اپوزٹ۔ جیسے رات تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ دن۔ سفید تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ ہاں، سیاہ، کالا۔ تو اسی طرح خیر، اس کا مفہوم مخالف شر۔
بات کو یہاں روکتا ہوں میں، اور یاد رکھنا کہ میں نے بات کہاں روکی ہے اگر یاد رہے تو۔ ایک اور بات سناؤں کہ یہ جواب اگر آدمی کے ذہن میں ہو اور یہ بات ذہن میں ہو تو قرآن کریم کے سمجھنے میں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب ہے، پاکستان سے تعلق ہے، یہ جو رشید بھائی لادھا مرحوم رہتے تھے، ان کا جو مکان ہے اس طرف ایک روڈ ایسٹ بانک ہے نا، ایسٹ بانک بھی ہے ویسٹ بانک بھی ہے، تو اس طرف رہتے ہیں ایک صاحب، ان کا نام ہے طارق بھائی، جانتے ہیں آپ؟ ہاں، وہ طارق بھائی پہلے یہاں نماز پڑھنے آتے تھے، پھر وہ آل انڈیا روڈ کا ان کو پتہ چلا تو آل انڈیا روڈ جانے لگے، اور وہ یہ احمد بھائی، ہمارے احمد علی بھائی شاید، تو ان کی جو یہ پوٹیٹوز جو بولتے ہیں آلو، اس کی ہے نا، اسی میں کام کرتے ہیں نا فیکٹری میں، ہاں اس میں کام کرتے ہیں، تو یہاں فجر میں کبھی آتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا، مجھ سے سوال کیا انہوں نے، وہ یہ کہنے لگے، اچھا رمضان مبارک کا مہینہ تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ سوال آپ ایسا کریں کہ ہمارے جو مہمان مکرم آئے ہوئے ہیں انہی سے پوچھیں، کہ جب ہمارے بڑے آئے ہیں تو چھوٹوں سے کیا پوچھنا ہیں، بڑے ہیں تو بڑوں سے فائدہ اٹھاؤ، ہم تو ہے ہی ادھر۔ اچھا، اس سال رمضان مبارک کے اندر ہمارے یہاں مفتی سید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، درمیان میں کچھ عرصہ آپ جانتے ہیں ایک خاص وجہ سے یہاں کیا رہا، گیپ رہا ہے نا چودھری صاحب درمیان میں، تو ان کے بھائی آئے تھے حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ، ہے نا اسماعیل چچا، یاد ہے نا؟ ہاں، وہ آئے تھے، تو اس وقت رمضان میں وہ تھے، تو طارق بھائی نے مجھ سے سوال کیا، اور بڑا گہرا سوال کیا انہوں نے، وہ کہنے لگے کہ امام صاحب سورۃ الرحمن، سورہ رحمان جو ہے، الرحمن علم القرآن، تو اس میں وہ کہنے لگے کہ جنت کا بیان چل رہا ہے، اور درمیان میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کا تذکرہ کر دیتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور وہ چے معنی دارت کہ درمیان میں وہ کوئی یہ معلوم نہیں ہوتی، ترتیب معلوم نہیں ہوتی، صحیح ترتیب یعنی سمجھانے کے لیے یا سمجھنے کے لیے۔ وہ کیا، میں آپ کو آیت سناتا ہوں، انہوں نے جو پوچھا، سورۃ الرحمن، اگر آپ کو یاد ہو سورہ رحمان، جو غیر حافظ ہیں ان کو بھی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہے، صدیق بھائی جو یاد ہوتی ہے، ان میں سے ایک سورہ رحمان بھی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صاحب قوال تھے، بڑے مشہور قوال تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینی تھی تو قوالی سے انہوں نے کیا کر لی، توبہ کر لی، ہاں وہ قوال نے، پھر قرآن کریم کا مطالعہ انہوں نے شروع کیا، قرآن کریم کی طرف مائل ہوئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ قرآن کریم کا میں نے مطالعہ کیا، پڑھ رہا ہوں، اس میں ایک سورت پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے حافظ امتیاز، کہ ایک سورت پڑھنے میں، وہ قوال صاحب فرمانے لگے کہ بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے ایک سورت پڑھنے میں۔ پوچھا کہ بھائی کون سی، تو کہنے لگے کہ سورہ رحمان ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جگہ۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ اس لیے آپ کو مزہ آتا ہے کہ آپ قوال رہے ہو مرزا صاحب کہ آپ کیا رہے ہو، آپ قوال رہے ہو، اور اسی جو ہم وزن ہے نا، وہ شاعری میں بھی یہی ہوتا ہے، قوالی میں بھی یہی ہوتا ہے، تو کہا کہ یہ صورت ہی ایسی ہے۔ اسی لیے دیکھیے حدیث پاک میں آقا نے کیا فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سعد اللہ صاحب سورہ رحمان کیا ہے، قرآن کی دلہن ہے نا، کیا فرمایا کہ یہ دلہن ہے، یعنی جیسے دلہن کو فرسٹ نائٹ اور جب اس کا نکاح ہوتا ہے، رخصتی ہوتی ہے، تو جو گھر کو سجایا جاتا ہے، روم کو سجایا جاتا ہے، ڈیکوریٹ جو ہے کیا جاتا ہے، ڈیکوریشن، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ سورہ رحمان ایسی ہے کہ اس کو سجایا ہے، اور سجایا کس سے ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وہ ایک آیت پوری نہیں ہوئی، دو آیت پوری نہیں ہوئی کہ کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میں نے بعض مصلی سے ہماری مسجد کے سنا کہ ہماری مسجد میں جن حضرات نے امامت کی ہے،
تو ان میں ایک نام ہے حضرت مولانا اشرف حافظ جی، ہے نا، صدیق بھائی حافظ جی، صدیق بھائی بھی حافظ جی آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ ہاں، تو حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو سنا کہ ان کی قرآن کریم کی تلاوت بہت اچھی تھی، میں نے تو نہیں سنی، اور ان کا آواز بھی بھاری تھا، جس کو گجراتی میں بولتے ہیں پہاڑی آواز ہیں۔ تو سنا بعض مصلیوں سے کہ وہ سورہ رحمان کی تلاوت بہت اچھی کرتے، آپ نے تو سنا ہوگا جو پرانے ہیں ہاشم بھائی، صحیح ہے؟ دیکھیں ہاں، سورہ رحمان جب مولانا اشرف صاحب پڑھتے تھے تو مزہ آتا تھا سننے کے اندر، یہ مجھے بتایا بعض نمازیوں نے۔ اور میں کہا کرتا ہوں صدیق بھائی کہ سورہ رحمان سننا ہو تو کیا ہو، بیت رحمان ہو۔ بیت یعنی گھر، فارسی کا جملہ ہے، بیت یعنی گھر۔ دیکھیں مسجد کے لیے ایک لفظ عارف بھائی کیا بولا جاتا ہے؟ بیت اللہ۔ کیا مطلب بیت اللہ کا؟ ہاں، اللہ کا گھر، بیت مانی گھر۔ اچھا، ایک ہوتا ہے بیعت، اس کو بھی بیت بولتے ہیں، لیکن عین کو سعد اللہ صاحب تجوید سے عام طور پر نہیں نکالتے کہ بیعت ہے حافظ صاحب کہ بیعت، یہ جو ہے وہ نہیں نکالتے، وہ بولتے تھے کہ بیت، کہ بھائی تو کیا بزرگ تھی بیت ہیں، کہ تو فلانا بزرگ تھی جیسے تھے بیت سے اشرف بھائی، تو کہ بیت۔ حضرت تھانوی کا جملہ سنو، وہ سنانا ہے آپ کو۔ حضرت تھانوی کو ایک صاحب نے لکھا کہ حضرت میری گھر والی جو ہیں آپ سے بیت ہونا چاہتی ہے اور آپ کے پاس آنا چاہتی ہے، تو کیا وہ آ سکتی ہے، وہ بیت ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں آ سکتی ہے، حاضر ہو سکتی ہے۔ وہ مخصوص کمرہ ہوتا تھا، ان کے رہنے کی جگہ ہوتی تھی، لیکن حضرت کے یہاں شرط تھا عارف بھائی کہ پہلے سے لکھ کر اجازت لینی پڑتی تھی، ورنہ اچھے سے اچھا بڑے سے بڑا آدمی حضرت نکال دیتے تھے کہ جاؤ بھگو یہاں سے۔ پہلے اجازت ضروری تھی خط لکھ کر کہ، اور اجازت میں یہ بھی ضروری تھا سعد اللہ صاحب کہ بتانا ہوتا تھا کہ کتنے دن رہیں گے اور کتنے لوگ ہوں گے۔ یہ سب حضرت کے یہاں کیا ہے، معاملہ بالکل صاف شفاف جو ہے ہونا چاہیے، ورنہ حضرت نکال دیتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی بیت یعنی گھر، اور بیعت یعنی وہ بیعت ہونا۔ اگر آپ سمجھے ہیں تو میں جو کہنا چاہتا ہوں اشرف بھائی آپ کو لطف آئے گا۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم بیعت تو کریں گے، لیکن صاحب بیعت کے ساتھ آنا پڑے گا، ہیں کہ اگر اس کو عارف بھائی بیعت ہونا ہے تو صاحب بیعت کے ساتھ آنا پڑے گا۔ سمجھے چودھری صاحب؟ صاحب بیعت یعنی شوہر، ہسبینڈ، گھر والا، ہے نا بھائی۔ بیوی کے لیے ایک لفظ کیا بولا جاتا ہے کہ گھر والی بولتے ہیں نا، کہ گھر والی۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مول صاحب، یعنی پوچھا نہیں، دعا کی درخواست کی کہ دعا فرمائیں میں گھر لینے والا ہوں، تو بس آپ دعا کیجئے کہ میں اچھا گھر لوں۔ تو میں نے کیدوں میں کہ بھائی وہ ہاروں ماشاءاللہ اللہ مبارک کرے، પણ ઉતાવળ નોખે કરતો. મેં કે ડોહા લોકો કયા કરે કે ઘર ને ઘરવાળી, હે અશરફભાઈ, ઘર ને ઘરવાળી 10 વખત વિચાર કરીને પછી કરવાનું કામ આગળ, નહીં તો પછી આખી જિંદગી ये आप कह रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो बहरहाल फिर पूरी ज़िंदगी ये मामला होता है। अब घर में भी ले लिया, अच्छा नहीं था, अब बेचना है तो कभी फिर उसमें खोट जाती है ना। हाँ, तो ऐसा भी होता है। तो अब घर ऐसी चीज़ नहीं है कि एकदम से आदमी खरीदे एकदम से बेचे, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए बड़े बूढ़े कहा करते थे इस्माइल चाचा કે ઘર ને ઘરવાળી એ બંનેના માટે શું કરવાનું કે 10 વખત વિચારવાનું, હે 10 માણસને પૂછવાનું, એટલે જ શરીયત કહે કે ઇસ્તિખારો કરવાનો આવા કામમાં, હે। हाँ, नसई शरीफ में जहाँ इस्तिखारा का बयान है, इस्तिखारा को ज़िक्र किया है, तो निकाह का जहाँ निकाह के अबवाब है वहाँ उन्होंने चौधरी साहब इस्तिखारा की रिवायत लाए हैं। तो उलमा ने लिखा है कि इससे सबक ये देना चाहते हैं साहिब किताब कि भाई निकाह करो तो उससे पहले क्या कर लिया करो, इस्तिखारा कर लिया करो। वो इस्तिखारा का लाए हैं वहाँ पर वो ज़िक्र। तो खैर हज़रत ने फरमाया कि भाई बैत होना हो तो साहिब बैत के साथ जो है वो आपको आना पड़ेगा, तब हम आपको बैत कराएंगे। तो मैं कहता हूँ सूरह रहमान पे याद आया
کہ بیت رحمان ہو، سورت سورہ رحمان ہو، اور پڑھنے والے شیخ سدیس شیخ عبد الرحمن ہو، اور سننے والا بھی بھائی عبد الرحمن ہو ہے تو سونے پہ سہاگا نور اللہ نور ہے کہ وہ جو ہے کیا پوچھنا اس کا۔ تو بہرحال سورہ رحمان میں وہ طارق صاحب نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعرف المجرمون بسیماہم، کیا فرمایا دوسرے رکوع میں کہ یعرفون المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ جہنمیوں کا ذکر ہے کہ ان کی پیشانی پکڑ کر ان کو لایا جائے گا، ہاں ان کو جو ہے وہ کھینچا جائے گا۔ تو طارق صاحب نے بہت اچھا سوال کیا کہ بھائی چے معنی دارت کہ یہاں پر جہنم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کر دیا درمیان میں، تو دونوں میں کوئی ربط اور جوڑ نظر نہیں آتا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جا کے حضرت سے پوچھیں۔ تو انہوں نے حضرت سے پوچھا، لیکن حضرت کے ذہن میں کوئی جواب نہیں تھا تو نہیں دیا انہوں نے۔ تو انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ بھائی وہاں سے تو کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کی تشریف آوری ہوئی، تو حضرت کے سامنے یہ سوال میں نے ہی رکھا۔ پھر میں نے کہا کہ حضرت یہاں قرآن کریم سورہ رحمان میں جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ تذکرہ، حالانکہ وہ تذکرہ جنت کا ہے، تو ایک طرف جنت کا ہے، پھر یہ تو ساتھ یعنی جنت کا آگے چل کر ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور اس سے پہلے بھی وہ دوسری چیزوں کا تذکرہ ہے، اور پھر درمیان میں یہ ایک صرف آیت ایسی آ گئی ہے۔ تو جنت کا تذکرہ کا مطلب وہ بعد میں چل کر جنت کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، وہ آخری رکوع میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ ہمارا ڈاکٹر دادی بھائی ہے، ابھی ہماری مسجد میں بھی تشریف لائے تھے، پتہ ہے نا، ڈاکٹر ابراہیم دادی بھائی چندہ کے عوام مسجد بنا رہے ڈیوزبری کے اندر یا باٹلی میں، ہاں وہ ہمارے خادم جو ہے مسجد کے مؤذن بدر عالم بھائی، ان کے ماموں ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم گئے تھے، یہاں قریب میں علاقہ ہے ایک نیزڈن، تو وہاں ہمارے گاؤں کا لڑکا رہتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے چلتے چلتے کہ مسجد بنا رہا ہوں، دعا کرو۔ میں نے کہا ضرور، اور انہوں نے انڈیا میں بھی مسجد بنائی ہے، لاجپور میں 4 رستہ پر، ڈاکٹر دادی بھائی نے، اور پھر یہاں بھی وہ ماشاءاللہ بنیادی مسجد بنا رہے۔ پھر کہنے لگے کہ میرے پاس ڈاکٹر کی ڈگری بھی ہے اور عالم کی ڈگری بھی ہے نا، وہ مولوی بھی ہے ماشاءاللہ، تو ڈاکٹر بھی ہے مولوی بھی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ میرے بیٹے وہ بھی ایسا ہے، ہاں کہ وہ بھی عالم بھی ہے اور دنیاوی فنون بھی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے سب ڈبل کر کے رکھا ہے، قرآن کی آیت بھی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، ہیں کہ کتنی جنت ملے گی؟ تو میں نے کہا ہم کو پتہ نہیں ملے نہ ملے، آپ کی تو ڈبل پکی ہے۔ میں نے کہا اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس تو ڈبل ڈگریاں ہیں۔ تو آپ کو تو وہ ہنسنے لگے، پھر وہ اس پر جو ہے وہ مسکرا دیے اور کہا کہ خیر، پھر کچھ جملے انہوں نے کہیں کہ بس اللہ قبول کرے، یہ وہ، تو یہی ہونا چاہیے، وہ کہے کہ بس دعا کرو اللہ قبول کر لے، یہ بڑی چیز ہے۔ تو خیر بہرحال تو حضرت نے اس وقت بھی یہ جواب دیا کہ قرآن کا انداز ہے، بات یاد رکھو آپ کو کام دے گی، کہ قرآن کریم ایک چیز کو بیان کرتا ہے اور اس کے مفہوم مخالف کو بیان نہیں کرتا۔ ابھی سعد اللہ صاحب نے کہا وہ کہ کیا مطلب مفہوم مخالف، یعنی بولو یار، اپوزٹ، جزاک اللہ، ورودھ، جس کو گجراتی میں کہتے ہیں ورودھ، تو اس کو بیان نہیں کرتا۔ یہ مفتی سعید صاحب کے الفاظ الحمدللہ اب تک میرے ذہن میں موجود ہے۔ حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی آگے کی بات تالی، قاری یا سامع جو بھی آپ کہہ دے تو اس پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تالی یعنی تلاوت کرنے والا، قاری یعنی پڑھنے والا، سامع ہے سن رہا ہے تو سننے والا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ اب مفہوم مخالف تم خود سمجھو۔ تو کہا کہ یہاں بھی ربط ہے
اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جب جہنمیوں کو اس طرح سے عذاب ہوگا تو اس کے مقابلے میں جو جنتی ہیں ان کے لیے بھی ایسی نعمتیں رکھی. اور بیدک الخیر کہ خیر کا مالک جب اللہ تبارک و تعالی ہے تو شر کا بھی. اور چودھری صاحب اگر آپ اگلا جملہ قرآن کا غور کریں تو آپ جھومیں گے کہ اللہ نے اشارہ بھی کر دیا کہ لفظ شر صدیق بھائی ذکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ خیر اس کے قبضے میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، شر بھی ہے لیکن وہ تذکرہ نہیں کیا، لیکن اشارہ دے دیا کہ انک علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے نا. اشارہ مل گیا نا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز میں شر آئے گا کہ نہیں؟ ہاں تو وہ آئے گا. تو اس کو اللہ نے بیان نہیں کیا. یہاں ایک اور بات سنیں، عجیب مختصر جملہ ہے لیکن میں تو جھوم اٹھا اس کو سن کر. اگر آپ سمجھیں گے آپ کو بھی پسند آئے گا. پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت ہے، جمعیت علماء اسلام ایف یا فا، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی. تو وہ اس کے دو دھڑے ہو گئے ہیں، تو اس لیے وہ ایف، ایک میں ایف ہوتا ہے ایک میں سین، کہ سین سے مراد مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی، اور فا سے مولانا فضل الرحمان. تو صدیق بھائی ایک مجلس تھی جس میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی موجود تھے، حضرت مولانا محمد حنیف صاحب جالندھری دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی موجود تھے، اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی. تو حضرت نے ایک عجیب نکتہ بیان کیا کہ آگے سے ذرا آئیے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس سے پہلے اللہ کیا فرماتا ہے کہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے کرسی پر براجمان کرتا ہے، اسے عہدہ دیتا ہے، اسے حکومت دیتا ہے، وہ بڑا بنا دیتا ہے اس کو، اور جسے چاہتا ہے کرسی پر سے نیچے اتار دیتا ہے. تو حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ دو چیزیں قرآن کی آیت سے پتہ چلی کہ الگ ہے. بعض مرتبہ اللہ کرسی تو دیتا ہے لیکن عزت نہیں دیتا. ہاں یہ انہوں نے نتیجہ اخذ کیا. ضروری نہیں ہے کہ آدمی کرسی کا مالک بن گیا، وڈا پردھان بن گیا، راشٹرپتی بن گیا، یا راشٹر پتا بن گیا، چیئرمین بن گیا، پرنسپل بن گیا، محتمم بن گیا، امام بن گیا، بڑے عہدے پہ آ گیا. ضروری نہیں ہے کہ عہدہ ملے ساتھ میں عزت بھی ملے. بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالی عہدہ دے کر اسے ذلت میں ڈالتا ہے کہ عہدہ تو ملا لیکن وہی چیز اس کے لیے کیا ہو گئی؟ ذلت کا سامان ہو گئی. تو فرمایا کہ قرآن یہ بھی تعلیم دیتا ہے اس آیت میں کہ کسی کو کوئی بڑا عہدہ مل جائے ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو. ڈرتے رہو کہ کہیں یہ بھی میرا امتحان نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے عہدہ دے کر آزمائے اور میرے مقدر میں ذلت لکھی. اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی نہیں دیتا، ملک کا حاکم نہیں بناتا، لیکن عزت دیتا ہے. ذلت سے اس کی حفاظت جو ہے وہ کرتا ہے. وہ بڑے شاعر گزرے ہیں جگر مراد آبادی، انہوں نے کہا ہے، مفہوم یہ ہے، ایک ہی مصرع آپ کو سناتا ہوں کہ جو دلوں پر حکومت کرے وہی ہے فاتح زمانہ. ہے کہ دلوں پر حکومت ہو تو یہ فاتح زمانہ ہے. کرسی کا مل جانا، حاکم بن جانا، ملک مل جانا یہ ضروری نہیں ہے. دیکھیے آپ لوگ ان کو گالیاں دیتے ہوتے ہیں، ہاں کرسی پر ہے لیکن قسم و پرسی میں ہوتے ہیں.
تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عزت کے ساتھ رکھے ہیں، ذلت سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ کبھی قرآن ایک ہی بات کہہ دیتا ہے، اگلا آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ تو یہاں بھی بیدک الخیر۔ چلے اب بات کو یہیں چھوڑتے ہیں، ابھی 5 منٹ باقی ہے، سعد اللہ صاحب کا جواب دے دیتے ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے حشیم بھائی کل پھر رفو چکر ہو۔ اور ابھی سے آپ کو بتا دوں، بدھ کو میں رفو چکر نہیں ہوں، کچھ کام ہے میرا، ہاں، ورنہ یہ شیخ زمن کہیں گے کہ سوموارے منے کے تو نے بدھوارے پوتے جو رفو چکر کھائی گے ہیں صدیق بھائی؟ ہاں بھائی، تو اس لیے ابھی سے آپ کو بول دوں کہ بھائی بدھ کو ایڈوانس میں کہ میرا کچھ کام ہے، تو اس لیے کل انشاءاللہ ہوں، جمعرات کو بھی ہوں، لیکن بدھ کو نہیں ہوں۔ تو بہرحال سعد اللہ صاحب جلدی سنیں، آپ نے یہ پوچھا تھا کہ بھائی تکبیر تحریمہ کے اندر ہاتھ بعض لوگ آدھے یہاں اٹھاتے ہیں، تو یہ انگوٹھوں کے سیرے کانوں سے نہیں لگاتے، جو ہمیں بچپن میں اساتذہ نے بھی سکھایا، ماں باپ نے بھی جو ہے وہ ہمیں اسی طرح سکھایا کہ بھائی دونوں انگوٹھوں کے سیرے کانوں سے کیا ہونے چاہیے؟ وہ ٹچ ہونے چاہیے۔ تو روایت میں سعد اللہ صاحب کہیں نہیں آیا، کمزور سے کمزور روایت میں بھی نہیں آیا ہے کہ بھائی انگوٹھوں کے سیرے کس سے ٹچ ہونے چاہیے؟ کانوں سے، یہ نہیں آیا ہے۔ ہاں یہ آیا ہے کہ یہ جو کانوں کی لو جس کو بولا جاتا ہے، تو حضور نے یہ فرمایا کہ انگوٹھوں کے سیرے کہاں ہو؟ اس کی سیدھ میں ہو، اس کی سیدھ، ٹچ کرنا نہیں ہے لیکن یہاں تک اٹھانا ہے۔ اور روایت میں تو یہاں تک آیا، اس دن آپ کو صدیق بھائی سنایا تھا کہ انگلیوں کا جو اوپری حصہ ہے وہ کہاں تک آ جانا چاہیے؟ یہ کانوں کا جو اوپر کا حصہ ہے وہاں تک۔ تو آپ کبھی آئینے میں دیکھنا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ اسی صورت میں وہاں تک آ سکتا ہے جب انگوٹھوں کے سیرے کہاں آئے ہو؟ ایک کانوں کی لو کے پاس، لیکن ٹچ کرنا نہیں ہے۔ تو پھر ہم ٹچ کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کیوں؟ تو یہ جواب میں ان کو سنا چکا تھا سعد اللہ صاحب، آپ کے لیے دہرا رہا ہوں۔ تو وہ اس لیے کہ علماء نے یہ لکھا کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمارا ہاتھ جہاں تک حضور نے فرمایا وہاں تک آ چکا ہے، وہاں تک اٹھ چکا ہے۔ تو ٹچ ہوں گے تو آٹومیٹک آدمی کو کیا ہو جائے گا؟ یقین ہو جائے گا، وشواس آ جائے گا کہ بھئی میرا ہاتھ جو ہے وہاں تک اٹھا ہے۔ لیکن کوئی اس کو ضروری سمجھتا ہے اور کوئی کانوں کی لو کو انگوٹھے ٹچ نہ کرے، تو میں اور آپ اس پہ نکیر نہیں کر سکتے، اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو ٹچ کیوں نہیں کر رہا ہے، نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ جب شریعت نے لازم نہیں کیا ہے، جب شریعت نے لازم نہیں کیا ہے، حضور سے کسی بھی روایت میں مروی نہیں ہے۔ ہاں ہم نے بتا دیا کہ بھائی آدمی کو یقین آ جائے، اس لیے کوئی ٹچ کرنا چاہے کرے، کوئی نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، چونکہ روایت کے اندر نہیں آیا ہے، تو یہ اس کے دل کے اطمینان کے لیے ہے۔ سمجھ آ گیا؟ لیکن میں نے سعد اللہ صاحب یہ کہا تھا کہ بھائی حدیث پہ بھی عمل ہو جائے، اس لیے یہ کرو کہ کبھی ٹچ کر لیا کرو اور کبھی چھوڑ دیا کرو، تاکہ آقا نے جس طرح عمل کیا ہے میرا اور آپ کا عمل بھی اس طرح ہو جائے۔ سمجھ آیا؟ تو ایک تو یہ روایت بھی ہے بخاری شریف کی آگے، کہ جس میں عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کو دیکھا، یہاں دیکھو آپ، کہ ہاتھ یہاں تک اٹھائے، دیکھا نا یہ کندھوں تک، اب یہ حصہ اوپر کا کندھوں تک آ جائے گا۔ یہ بالکل وہی صورت ہے جو عورتیں اٹھاتی ہیں، عورتیں جو ہاتھ اٹھاتی ہے وہ یہاں تک، تو حضور سے یہ بھی ثابت ہے، دونوں طرح ثابت ہے۔ اچھا سعد اللہ صاحب، آپ کے جو امام ہے وہ ہمارے بھی امام ہے، ہمارے بھی پیشوا ہے، لیکن آپ امام شافعی کے مسلک پہ چلتے ہو، تو آپ یاد رکھو آپ کو انگوٹھے ٹچ نہیں کرنا ہے۔ آپ کے امام کے یہاں افضل یہ ہے کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے؟ کندھوں تک۔ سمجھ آیا؟ آپ کے یہاں تک ہے۔ یہ کانوں کی لو والا جو معاملہ ہے وہ ہمارا ہے۔ سمجھ آیا؟ وہ ہمارا ہے، لیکن آپ بھی کرنا چاہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ بھی کرے، شوق سے جو ہے وہ کرے، یہ حضور سے ثابت ہے۔ لیکن بہرحال یہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں ہے، سمجھے؟ اور یہ اس لیے علماء نے لکھا کہ بعض لوگوں کی طبیعت شکی ہوتی ہے، طبیعت میں کیا ہوتا ہے؟ شک ہوتا ہے، جب تک وہ ٹچ نہیں کریں گے تو وہ سوچتے کہ یار برابر آپ کال نہیں بنی تو
ہیں، تو اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ کیا کر لے، وہ ٹچ کر لے۔ یہاں ایک اور بات، ایک مسئلہ میں ٹچ کر دیتا ہوں اور پھر مجلس ختم ہے، یہ بھی ایسا ہی ہے، یاد رکھو۔ ذکر بعض لوگ صدیق بھائی کرتے ہیں، سمجھ آیا کہ نہیں؟ ذکر تو ذکر کے اندر زور سے ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے۔ یہ جو زور سے ذکر ہے، اچھا 4 سلسلے ہیں صوفیہ کے اندر، کیا نام؟ نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ اور چشتیہ۔ حضرت مولانا انجر شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ اشرف بھائی دارالعلوم دیوبند کے اندر انہوں نے سبق میں سنایا۔ ایک بڑے عالم ہیں انڈیا کے اندر، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، تو انہوں نے لکھا ہے، مفہوم یہ ہے کہ ہمارا سبق چل رہا تھا دارالعلوم دیوبند کے اندر، حضرت مولانا انجر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور اس وقت سنجے گاندھی کا فاروق بھائی زمانہ تھا، اور سنجے گاندھی نے کیا کرایا تھا؟ ایک تحریک چلائی تھی، کیا؟ ہاں، نس بندی ہے نا، وہ نس بندی کی اس نے تحریک چلائی تھی۔ تو حضرت مولانا انجر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بڑے عجیب آدمی تھے، ان کا اپنا ایک مزاج تھا۔ تو چودھری صاحب فرمانے لگے درس میں کہ بھائی اب تک تو صرف صوفیہ کے یہاں 4 سلسلے تھے، سہروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ اور چشتیہ۔ فرمایا کہ 5واں سلسلہ اب شروع ہوا ہے جس کا بانی سنجے گاندھی ہے۔ توبہ ہے مرزا صاحب، جس کا بانی سنجے گاندھی ہے، اور فرمایا کہ 5ویں سلسلے کا نام ہے نسبندیہ۔ نقش بندیہ تو تھا ہی، اب یہ نسبندیہ۔ اب اس میں میرا بھی اضافہ آپ سن لے، میں نے کہا اب 6واں سلسلہ شروع ہوا، اس کے بانی کا نام میں نہیں لوں گا، آپ سب جانتے ہیں، اور اس کا نام ہے نوٹ بندیہ۔ توبہ۔ چلے وقت ہو گیا ہے، ماشاءاللہ مناف بھائی کی یاد تازہ ہو گئی۔ یہ مناف بھائی کے بھائی ہیں انڈیا سے آئے ہوئے، جو مرحوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ ابھی چہرہ دیکھا، بالکل آپ کے بھائی کی شکل ہے آپ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، جنت و فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے۔ یہ بھی سمجھنے کا ہے، مسجد کے اندر لوگ اور چیزیں اپنے معمولات کر رہے ہوتے، لوگ زور زور سے ذکر شروع کر دیتے، مفتی سعید صاحب اسی لیے روکتے تھے، سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو یہ کس کے لیے ہیں؟ مبتدی کے لیے۔ اب مبتدی کون ہے تو وہ تو مجھے معلوم نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ نہیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ آپ میرے مقتدی ہیں۔ تو اب کل آئیو تو انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔